السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد نبوی شریف میں 23 اگست 2024 19 صفر 1446 ہجری کو دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ یوٹیوب چینل دنیا دین پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار ہے، جس نے ہمیں ہدایت بخشی اور ہمیں لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کروانے کا حکم دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جو دل کی میل کچیل دور کر کے اسے جلا بخشے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں ان کے پروردگار نے رسول بنا کر مبعوث فرمایا، پھر ان کی اطاعت کو انس و جن سب پر فرض قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور صحابہ اکرام پر، جو کفر و شرک، شکوک و شبہات اور برے اعمال سے پاک ہو چکے تھے۔ حمد و صلات کے بعد مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے دلوں کی اصلاح کر لو۔ جب تمہارے دل درست ہو جائیں گے تو تمہارے حالات و واقعات بھی درست ہو جائیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمانوں، دین کے بنیادی اور عظیم ترین قواعد و ضوابط میں سے ہے کہ اشتعال انگیز لڑائیوں اور آپسی اختلافات و تنازعات کا تصفیہ کیا جائے، آپس میں متنفر دلوں کو جوڑا جائے، صلح و صفائی کی فضا قائم کی جائے، کیونکہ آپسی تعلقات میں اختلاف و بگاڑ کا پیدا ہونا دین میں خلل و نقصان اور مسلمانوں کے درمیان فتنے کا باعث ہے۔ ابن الاعلیٰ شیبانی نے اپنی وصیت میں کیا خوب کہا: دلوں میں کینہ کپٹ رکھنے اور قطع تعلق سے باز رہو، چاہے وہ آپ سے دور ہوں یا آپ کے ساتھ سر محفل۔ تمہارا آپسی اتحاد و اتفاق اور باہمی اصلاح و درستی تمہاری لمبی عمر ذکر خیر کا باعث ہے، میری زندگی لمبی ہو یا نہ ہو۔ تمہاری یگانگت تمہیں تقویت دیتی رہے گی۔ تعاون و مدد کرنے میں ایک ہاتھ دو ہاتھوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں، لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کروانا ایک جلیل القدر خصلت اور عظیم المرتبت خوبی ہے جو کینہ کپٹ، بغض و حسد، دلی رنجش اور کدورت کو نکال دیتی ہے، اور اس سے عداوت و دشمنی، لڑائی جھگڑے اور غیظ و غضب کی آگ بھی بجھ جاتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو لڑائی جھگڑا کرنے اور باہمی دست و گریبان ہونے والوں کے درمیان فی الفور صلح کرانے اور جھگڑا ختم کرانے کا حکم دیا ہے۔ تو جب بھی لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف رونما ہو، یا ان کے نفوس ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے آمادہ ہوں، یا اسلحہ پکڑنے تک نوبت آ پہنچے، تو فوراً ان کے درمیان صلح کرانا واجب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: پس تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اپنے باہمی تعلقات درست رکھو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کو تاکیدی حکم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور آپس کے تعلقات کو درست رکھیں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے: اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ اور مزید ارشاد فرمایا: مومن تو بھائی ہی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے متعلق یوں ارشاد فرمایا: اور اگر عورت اپنے خامند سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی سے ڈرے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے۔ مسلمانوں، لوگوں کے درمیان صلح کروانا عظیم ترین عبادات اور بہترین نیکیوں میں سے ہے، جیسا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں روزے، نماز اور صدقے سے بڑھ کر افضل درجات والے اعمال نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہا: کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا: آپس کے میل جول اور روابط کو بہتر بنانا، اور اس کے برعکس آپس کے میل جول اور تعلقات میں پھوٹ ڈالنا تو دین کو موڑ دینے والی خصلت ہے۔ اور اگر خصائص حسنہ کو جمع کر لیا جائے تو من جملہ وہ دو چیزوں کی طرف لوٹیں گے: نمبر ایک، اللہ جل جلالہ کے حکموں کی تعمیل و تعظیم، نمبر دو، لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کے لیے قد و کاوش۔ اور بعض سلف صالحین سے منقول ہے، جو شخص مقام مرتبہ میں عبادت گزاروں کے درجے تک پہنچنے کا متمنی ہو تو اسے چاہیے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرائے، ان میں عداوت و دشمنی پیدا نہ کرے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگوں کے ہر جوڑ پر ہر روز جس میں سورج طلوع ہوتا ہے صدقہ ہے۔ تم دو آدمیوں کے درمیان عدل کرو، یہ صدقہ ہے۔ تم دو آدمیوں کے درمیان عدل کرو، یہ صدقہ ہے۔ اور تمہارا کسی آدمی کی اس کے جانور کے متعلق مدد کرنا، اسے اس پر سوار کر دینا یا اس کی خاطر سواری پر اس کا سامان اٹھا کر رکھ دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا: اچھی بات صدقہ ہے، اور ہر قدم جس سے تم مسجد کی طرف چلتے ہو صدقہ ہے، اور تم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ بخاری و مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنے سے مراد ان کے درمیان عدل و انصاف سے صلح کراؤ۔ مسلمانوں، صلح پسند اور حقیقی مصلح لوگ ہمیشہ آپس میں جھگڑنے والے لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔
اور ان کے درمیان اختلاف کو ختم کرنے اور اس کے اسباب و محرکات کو جڑ سے کاٹنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں۔ جب بھی دو افراد کے درمیان قطع تعلقی ہو، ان میں اختلاف پیدا ہو تو اسے رفع دفع کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے لیے ہر اونچ نیچ برداشت کرتے ہیں، معاملہ حل کرنے کے لیے قاصدین بھیجتے ہیں، دیگر اہل حل و عقد کو اس معاملے میں داخل کرتے ہیں تاکہ اختلاف و انتشار کی بجائے اتفاق و اتحاد قائم ہو سکے، نفرت انگیزی اور دوری کی بجائے لوگوں میں قربت پیدا ہو سکے، قتل و قتال، غارت گری اور دست درازی کی بجائے دستگیری اور باہمی معاونت کی فضا قائم ہو سکے، آپسی مخالفت کی بجائے لوگ ایک دوسرے کے دست و بازو بن سکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی شخص پوشیدہ طور پہ لوگوں کو صدقہ کرنے یا بھلے کام کرنے یا لوگوں کے درمیان سلوک کرانے کا حکم دے، اور جو شخص ایسے کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہے تو ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنو عمر بن عوف کے کچھ لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر ان کے پاس گئے اور ان میں صلح کروائی۔ بخاری مسلم نے اسے روایت کیا ہے، اور صحیح بخاری میں ہے اہل قباء آپس میں جھگڑ پڑے یہاں تک کہ ایک دوسرے پر پتھر چلانے لگے، تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ چلو ہم ان کے درمیان جا کے صلح کروائیں۔ مسلمانوں، صلح و صفائی میں اخوت و بھائی چارگی پروان چڑھتی ہے، عزت و آبرو محفوظ رہتی ہے، امن و سکون کو فروغ ملتا ہے، توفیق الہی اور برکات الہی کا نزول ہوتا ہے، بڑی بڑی خیرات اور بے شمار برکات کا حصول ہوتا ہے، اور عدل و انصاف پر مبنی صلح جس سے لوگوں کو دلی سکون ملتا ہے، اختلاف و نزاع ختم ہوتا ہے، وہ جدا رہنے سے بہت بہتر ہے، کیونکہ اختلاف و انتشار، عداوت و دشمنی اور بغض میں آگے نکل جانے سے انسان ایسی بڑی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جو رسوائی، ذلت، نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ مسلسل لڑائی جھگڑا، نفرت انگیزی اور قتل و قتال میں ہی لگے رہنے والوں کو ذکر شر، بری شہرت، پرسکون زندگی میں خلل، آرام دہ نیند میں رکھنا، جسموں کی تھکاوٹ، حاسدین کے ہنسی مذاق اور سکون و راحت سے محرومی کے سوا کیا حاصل ہوتا ہے، یہاں تک کہ آخرکار ان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ اسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، کب تک تمہارا آپسی اختلاف جاری رہے گا اور کس بنیاد پر چیخ و پکار کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی، اور کس چیز میں تم ایک دوسرے کے خلاف مکر و فریب کرتے رہو گے، عداوت و دشمنی اور لڑائی جھگڑے کو کب تک ہوا دیتے رہو گے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرو، سرزد ہونے والی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے پیچھے مت پڑو، ہر وقت اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی جاہ و جلال کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بھائی بن کر رہو، اللہ تعالیٰ کی خاطر باہم میل ملاپ اور ایک دوسرے سے رابطے روا رکھو، نیکی تقوی میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار بنو، اختلاف و افتراق اور خواہش پرستی کو دور پھینکو، اخوت و بھائی چارگی، محبت و مودت اور اجتماعیت کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ میں نے جو بیان کیا آپ لوگوں نے سماعت کیا، اپنی بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، تم بھی سب اس سے استغفار کرو، استغفار کرنے والے ہی کامیاب و کامران لوگ ہیں۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اس شخص کو پناہ دیتا ہے جو اس کے لطف و کرم کا طلبگار ہوتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جو بیماریوں سے مایوس لوگوں پر انعام و احسان کرتے ہوئے ان کے لیے دوا اور علاج کا بندوبست کرتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جن کی پیروی کرنے والا شخص ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے اور ان کی نافرمانی کرنے والا ضلالت و گمراہی کے اور ہلاکت و تباہی کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ مسلسل ہمیشہ درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر اور صحابہ کرام پر۔ حمد و صلات کے بعد اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں ہمیشہ زندہ رکھو، اس کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مسلمانوں، کتنے ہی گھر ایسے ہیں اگر مسئلے کی ہمدردی، خیر خواہ کی مہربانی اور محبت کرنے والے صلح جو شخص کی کرم فرمائی نہ ہوتی تو اختلاف و انتشار سے اجڑ چکے ہوتے اور ان کی بنیادیں منہدم ہو چکی ہوتی۔ کتنے ہی دوستوں، بھائیوں، رشتہ داروں یا پڑوسیوں کے درمیان قطع تعلقی اور فتنہ برپا ہو چکا ہوتا اگر باہم سلوک کرانے والے کی اصلاح اور باعزت و نامور شخص کی شفاعت نہ ہوتی جس نے ان کے درمیان پیار کو برقرار رکھا اور محبت کو قائم رکھا۔ تجارت یا زراعت یا صنعت یا کسی اور پیشے میں دو شراکت داروں کے درمیان کتنی جنگیں چھڑ سکتی تھیں اگر جامع حکمت، درست رائے، بہترین مشورہ، خیر خواہ زبان اور فوری اصلاحی اقدام نہ ہوتا جس نے فتنے کو مٹا دیا اور جھگڑے اور اختلافات کی آگ کو بجھا دیا۔ اور جب لوگوں کے درمیان سلوک کرانے والا شخص اپنے مالک حقیقی سے مدد مانگتا ہے، اپنی نیت درست رکھتا ہے، اپنے عمل میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پیدا کرتا ہے، مناسب موقع محل ڈھونڈتا ہے، آسان فہم اور تسلی بخش گفتگو کرتا ہے تو اس کی محنت اور کوشش ویسے ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے جیسے بارش زمین کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔
دو جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے مصلح کو، صلح کرانے والے کو شرعی اجازت ہے کہ وہ خوبصورت یادیں اور اچھی باتیں کہے جو اس نے نہیں سنی ہے، تاکہ اپنے بھائی کے دل سے بغض اور کینہ نکال دے۔ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کے درمیان صلح کرانے والا شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ خیر و بھلائی کی بات کرتا ہے اور خیر و بھلائی کی بات ہی پھیلاتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے وہ قابل مسمى جھوٹا نہیں ہے، بلکہ وہ نیکی اور احسان کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صالحین اور اصلاح کرنے والوں میں سے بنائے، ہدایت کی راہ دکھانے والے اور تمام مخلوق کی شفاعت کرنے والے نبی احمد پر درود و سلام بھیجے، کیونکہ جس نے ان پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اے اللہ ہمارے نبی اور آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین اور اونچی شان والے اور بلند مرتبہ ہدایت یافتہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، آپ کے تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ اے کرم کرنے والے، اے بڑی عطا کرنے والی ذات، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و سربلندی عطا فرما، شرک و مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، ہمارے اور مسلمانوں کے ملکوں کو سازش کرشانے والوں کی سازشوں سے، مکاروں کی مکاریوں، دشمنوں کی عداوت اور حسد کرنے والوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ اے تمام جہانوں کے پروردگار، اے ہمارے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری سرحدوں کے متعین فوجیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے مرنے والے شہداء کی حفاظت کو درجات بلند فرما، ان کے زخمیوں کو شفا یاب فرما اور ان کو صحت سلامتی ان کے گھر والوں کی طرف لٹا دے۔ اے تمام جہانوں کے پالنہار، اے اللہ ہمارے امام اور ہمارے سرپرست خادم حرمین شریفین کو اس چیز کی توفیق عطا فرما جس چیز سے تو محبت کرتا ہے اور پسند کرتا ہے، اور نیکی اور تقوی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کے ولی عہد اور تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو اس چیز کی توفیق عطا فرما جس میں اسلام کی شان و شوکت ہو، مسلمانوں کا خیر بھلائی مضمر ہے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مصیبت زدوں کو عافیت عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین بھائیوں کی مدد فرما، ظالم و جابروں اور غاصبوں کے خلاف ان کی مدد فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کو ان کی گندگی سے پاک کر دے، فلسطین میں ہمارے لوگوں کی حفاظت فرما، ان کی مصیبتوں کو دور کر دے، ان کو جلدی فتح عطا کر دے، ان کی لغزشوں کو معاف کر دے، ان کی تکالیف کو دور کر دے، ان کے قیدیوں کو آزاد کر دے، ان کے بیماروں کو شفا عطا کر دے، ان کے مرنے والوں شہداء کو بلند درجہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما، ہماری پکار کو سن لے۔ اے کریم، اے عظیم، اے رحم کرنے والے رب۔ مسجد نبوی شریف کے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ آپ نے یوٹیوب چینل دنیا و دین پر سماعت فرمایا۔ ترجمہ و آواز ابو محمد عطاء اللہ بن عبد المجید PhD اسکالر، مدینہ یونیورسٹی۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں، نماز اور مسنون اذکار بھی سمجھ کر پڑھیں۔ اپنی دعاؤں میں چناچیز محمد ایوب قصوری کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔ ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے اور آڈیو بھی بنا کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جو یوٹیوب پر نہیں جا سکتے وہ بھی نبوی تعلیمات سے مستفید ہو کر اپنی دنیا و آخرت بہتر کرنے کی کوشش کر سکیں۔